بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے درس میں یہ پڑھا تھا کہ لاہوری اور قادیانی مرزائیوں میں کیا فرق ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہوری اور قادیانی یہ دونوں ایک ہی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے پیروکار ہیں، اور اس ملعون کو وہ نبی مانتے ہیں۔ ان دونوں کا عقیدہ ایک جیسا ہے، لہذا جس طرح قادیانی دار اسلام سے خارج ہیں اور کافر ہیں، اس طرح لاہوری گروپ بھی اسلام سے خارج ہے اور کافر ہیں۔ یہ دونوں آپس میں یعنی لاہوری اور قادیانی مرزائیوں ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اور ان اختلاف کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں لاہوری گروپ کی جو قادیانیوں کی جو لاہوری گروپ کو انہوں نے گالیاں دی ہیں، اور قادیانی گروپ نے لاہوری گروپ کو جو گالیاں دی ہیں، فاروق ایک اخبار ہے، ان کا ایک تحریر ہے الفاروق۔ فاروق جناب خلیفہ قادیان کے خاص مرید کا اخبار ہے، فاروق نام سے۔ اس اخبار میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب خلیفہ صاحب کئی مرتبہ اس کی خدمات کے پیش نظر اس کی توسیع اشاعت کی تحریک فرما چکے ہیں، لہذا اس اخبار کے تحریروں میں شائع کرنے اور گالیاں دینے کے لحاظ سے اس اخبار کو قادیانی پریس میں بہت اونچا مقام حاصل ہے، اس لیے کہ اس اخبار کے اندر، اس کے تحریروں کے اندر قادیانی گروپ نے لاہوری گروپ کو بہت زیادہ گالیاں دی ہیں۔ جماعت لاہور اور اس کے کابر کو گالیاں دینا اس اخبار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور اس کی 28 فروری 1953 کی اشاعت میں ہمارے خلاف چند مضامین شائع ہوئے ہیں۔ ان میں بے شمار گالیاں دی گئی، جن میں سے چند بطور نمونہ درج ذیل کی جاتی ہیں۔ لاہوری نمبر 1، لاہوری اصحاب الفیل ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح سورہ فیل میں ابرہہ کا ذکر ہے، خانہ کعبے پہ چڑھائی کیا تھا، تو قادیانی نے لاہوریوں کو اصحاب فیل قرار دیا ہے۔ دوسری گالی یہ دی ہے کہ اہل پیغام کی یہود یا نہ قلابازیاں، یہودیانہ قلابازیاں، جس طرح یہودی قلابازی کرتے ہیں، چال چلاتے ہیں جھوٹے، اسی طرح لاہوری بھی کرتے ہیں، یعنی یہودیوں جیسی مشابہت انہوں نے دی ہے۔ نمبر 3، ظلمت کے فرزند اور زہریلے سانپ۔ نمبر 4، لاہوری اصحاب الاخدود ہے۔ نمبر 5، خباثت اور شرارت اور رذالت کا مظاہرہ۔ نمبر 6، دشمنانی سلسلہ کی بڑکی ہوئی آگ میں یہ پیغامی لاہوری فریق عباد الدنیا وقود النار بن گئے۔ نمبر 7، نہایت ہی کمینہ سے کمینہ اور رذیل سے رذیل فطرت والا اور احمق سے احمق انسان۔ نمبر 8، دوغلے اور نیمے برو عقائد، اور بھی بہت سے گالیاں دی ہیں۔ تقریباً 41 گالیاں انہوں نے اس الفاروق نامی اخبار میں قادیانیوں نے لاہوریوں کو دی ہے۔ لکھا ہے کہ دو رخ سانپ کی کوپڑی کچل لے، اور اسی طرح جیسا منہ ویسا چپیڑ، کوئی آلو ترکاری یا لہسن پیاز بیچنے بونے والا نہیں، جھوٹ بول کر اور
دے کر اور فریبکارانہ بیگی بلی بن کر، آخرت کی لعنت کا سیاہ داغ ماتھے پر لگے، اگر شرم ہو تو وہی چلو بھر پانی لے کر ڈبکی لگا لو۔ یہ کس قدر دجالیت اور خباثت اور کمینگی! علی بابا اور 40 چور بھی اپنی مٹھی بھر جماعت لے کر بلوں میں سے نکل آئے ہیں۔ سادہ لوح پیامی نادان دشمن، سادہ لوح اور احمق، اسی طرح احمق اور عقل و شرافت سے عاری اور خالی۔ اہل پیغام یعنی لاہوری فریق نے جسے عیاری اور مکاری اور فریبکاری سے اپنے دجل بھرے پوسٹروں میں چاپلوسی اور پابوسی کا مظاہرہ، اہل پیغام کے دو تازہ گندے پوسٹر، یہ فاروق نامی اخبار جو 1953 میں شائع ہوا تھا، 28 فروری 1953، اور کچھ اخبار 11 مارچ 1953، ان اخباروں سے یہ گالیاں اور بھی بہت زیادہ ہیں جو چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، یہ قادیانی گروپ نے لاہوری گروپ کو دی ہیں۔ اب لاہوری مرزائی بھی قادیانیوں کو گالی دینے میں کم نہ تھے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ لاہوری گروپ نے خود قادیانی گروپ کو گالیاں دی ہیں۔ مولوی محمد علی صاحب لاہوری لعنت اللہ علیہ کا خطبہ جمعہ 19 اکتوبر 1945 ہمارے سامنے، یہ خطبہ بھی حسب معمول جماعت احمدیہ اور حضرت امیر المؤمنین اید اللہ تعالی کے خلاف الزامات اور گالیوں میں سے ہیں۔ دیکھ پلغتا امیر المؤمنین وہی اپنے گرو کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جناب مولوی محمد علی صاحب کی گالیوں کی شکایت کہاں تک کی جائے، ان کا جوش غیظ و غضب ٹھنڈا ہونے میں ہی نہیں آتا۔ ہم ان کی گالیاں سنتے سنتے تک گئے ہیں، مگر وہ گالیاں دیتے دیتے نہیں تکتے۔ ہر خطبہ گزشتہ خطبہ سے زیادہ تلخ، طعن آمیز، بدگوئی، بدزبانی اور گالیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اب یہ بدزبانی اور گالیاں اس محمد علی ملعون صاحب کی عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ وہ کوئی بات طعن و تشنیع اور گالی گلوچ کی آمیزش کے سوا کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی قادیانیوں کے گالیوں کے جواب میں مرزا محمد علی ملعون جو لاہوری گروپ کا سربراہ تھا وہ بھی کم نہ تھا، ہر بات میں قادیانیوں کو گالی، ہر خطبے میں قادیانیوں کو گالی دیتا تھا۔ اور یہ مضمون جو ہے جو شائع ہوا تھا الفضل قادیان، جلد نمبر 33 نمبر صفحہ نمبر 273، کالم نمبر 3، مورخہ 22 نومبر 1945 1945 عیسوی، اس میں شائع ہوا۔ لیکن گالی گلوچ کی بوچار تو دونوں جماعتوں کی عادت ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی یعنی مرزا محمود کا جو جماعت تھا، یہ جن کی گالیوں کی عادت تھی، ہر بات میں گالیاں دیتے تھے لاہوری گروپ کو، تو لاہوری گروپ بھی ہر بات میں گالیاں دیتے تھے۔ کبھی ایک سبقت لے جاتا تو کبھی دوسرا، یعنی کبھی ایک مرزا قادیانی کا نوا بیٹا محمود وہ گالیوں میں سبقت لے جاتا، پہلے نمبر پہ آتا، اور کبھی محمد علی پہلے نمبر پہ آتا، اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے۔ اس فن کی بنیاد خود مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں میں رکھی گئی تھی۔ ہاں، ان دونوں نے گالیاں کہاں سے سیکھی؟ اپنے بڑے گرو
مرزا ملعون مرزا غلام احمد ملعون لعنت اللہ علیہ، اس کا یہ جھوٹا نبی کذاب و دجال، انہوں نے ان گالیوں کی بنیاد رکھی ہے۔ مطلب یہ کہ گالیاں انہوں نے اپنے پیروکاروں کو سکھائی ہیں۔ بس اتباع تو لازم ہے، جس طرح مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، تو لاہوری گروپ اور مرزائی قادیانی گروپ یہ دونوں بھی اپنے بڑے کی اتباع میں زبردست گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور ہم تماشا کرتے ہیں۔ مرزا محمود نے محمد علی کو گالیوں کی شکایت کی، اب محمد علی کی مرزا محمود کے متعلق شکایت بھی ملاحظہ ہو، یعنی محمد علی نے مرزا قادیانی کے متعلق یہ شکایت کی۔ خود جناب میاں محمود احمد صاحب لعنت اللہ علیہ نے مسجد میں جمعہ کے روز خطبہ کے اندر ہمیں دوزخ کی چلتی پھرتی آگ، دنیا کی بدترین قوم اور سنداس پر پڑی ہوئی چل کے کہا۔ یہ الفاظ اس قدر تکلیف دہ ہے کہ ان کو سن کر ہی سنداس کی بو محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ محمد علی مرزا نے ملعون نے یہ ذکر کی ہے کہ مرزا محمود ملعون ہمیں یہ گالیاں دیتے ہیں خود میں۔ یہ بھی ذکر ہے مولوی محمد علی صاحب قادیانی امیر جماعت لاہور کا خطبہ جمعہ مندرجہ اخبار پیغام صلح لاہور جلد نمبر 22 نمبر صفحہ نمبر 33 اور 7 جلد نمبر 22 نمبر 33 صفحہ نمبر 7 مورخہ 3 جون 1934، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ محمد علی نے مرزا محمود کی اس طرح شکایت کی۔ مسلمانوں نے لاہوری و قادیانی دونوں کی اس باہمی چخ بخ کو ایک سکہ کے دو رخ قرار دے دیے، یعنی مسلمانوں نے ان دونوں گروہوں کی، ان دونوں کافر اور مرزا قادیانی کے عقائد کے پیروکاروں کی اس آپس میں اختلاف کی، آپس میں گالیوں کی ایک سکے کے دو رخ قرار دیے، ایک گرو کے دو چیلوں کے اخلاق باختی کو مرزا قادیانی کی روحانی تربیت کا نتیجہ قرار دیا۔ یعنی مسلمانوں نے کہا کہ لاہوری اور قادیانیوں کا یہ بد اخلاقی، یہ بد کرداری، بد مزاجگی اور اس کی آپس میں گالیاں، یہ مرزا غلام احمد ملعون کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جس طرح وہ گالیاں دیتا تھا مسلمانوں کو، اسی طرح ان کے یہ پیروکار بھی آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ لاہوریوں و قادیانیوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فی البدیہہ فرمایا کہ برہر دو لعنت خنزیر خنزیر ہوتا ہے، چاہے گورے رنگ کا ہو چاہے کالے رنگ کا ہو، کفر کفر ہے، چاہے لاہوری ہو چاہے قادیانی ہو۔ لاہوریوں کا مرکز لاہور میں ہے، قادیانیوں کا مرکز پاکستان بننے کے بعد چناب نگر جسے قادیانی ربوہ کہتے ہیں، اور اب ان کا مرکز بہشتی مقبرہ سمیت لندن کو سدھار گیا ہے۔ تمام علماء اسلام نے دونوں گروہوں کو کفر کا فتویٰ دیا کہ لاہوری بھی کافر اور مرزا محمود قادیانی کا گروپ بھی کافر، اور سپریم کورٹ تک سب نے دونوں کو کافر وغیر مسلم قرار دیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ لاہور جس طرح مرزا قادیانی ملعون کا بیٹے کا مرزا محمود کا یہ گروپ کافر ہے، تو لاہوری گروپ بھی کافر ہے۔ ان دونوں کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔